دوستو، تاریخ میں ایک ایسا انسان گزرا ہے جس نے بہت شاہانہ زندگی گزاری، جس کا نام زبان زد عام ہوا، جو بہت مشہور اور مقبول ہوا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک گلوکار تھا، وہ ایک سنگر تھا، اس کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک، اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین آدمی بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اور اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ مائیکل جیکسن نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے 1 ماہ میں اس البم کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ اب مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا، اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئیں۔ ایک سیاہ مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی دوسری خواہش کو بھی پا لیا اور سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اب اس کے بعد تیسری خواہش کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن اپنی ماضی کو بھول جانا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا، اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے، اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی ایک بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوششیں بھی کامیاب ہو گئی، اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اب اس کی آخری خواہش، جو کہ 150 سال زندہ رہنے پر منحصر تھی، وہ پوری کرنے کی باری تھی۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے عجیب حرکتیں کرتا تھا اور بڑی دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس، بیکٹیریاز اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر اپنے ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کی خوراک کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ڈاکٹر
روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے. اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا. وہ جو پانی پیتا تھا وہ بھی فلٹرڈ ہو کے آتا تھا. اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا. اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا. یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء سے عطیہ کر دینا تھے جب اسے وہ ضرورت پڑنی تھی. چنانچہ مائیکل جیکسن کو یہ بھرپور یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا. لیکن پھر 25 جون کی رات آئی. اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی. اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا. یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام. جب سب ڈاکٹرز ناکام ہوئے تو مائیکل جیکسن کو ہسپتال لے گئے. وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا. وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور فقط 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا. فقط 30 منٹ کے اندر وہ شخص دم توڑ گیا. اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی. یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی. مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا. وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا. اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس کی کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے. وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا. چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے. اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا. کیوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی. دوستو، مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے. انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا. وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا. وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا. لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں. ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے. ہم 150 سال تک زندہ ضرور رہیں گے، لیکن ایسا ناممکن ہے. دعا ہے خدا تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو، یہ واقعہ، یہ قصہ آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے. زندگی کی گہما گہمی میں ڈوبے ہوئے ہم انسان موت کو بھول بیٹھے ہیں. یاد رکھیے، ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اور یہ دنیا چھوڑ کے ہم نے چلے